ایران امریکہ کی ڈیل ہوتے ہی ایران پاکستان کے ساتھ پائپ لائن پر دوبارہ کام شروع کر دے گا، جو جلد سے جلد چند مہینوں کے اندر تعمیر ہو کر پاکستان کو فائدہ دینے لگ جائے گی۔ تیل اور گیس دوستو کتنا سستا ہونے والا ہے پاکستان میں، لیکن اگر صرف اسرائیل چاہے تو۔ ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل چاہے تو؟ سارے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیا بیانات آ رہے ہیں، اور سعودی عرب اور آپ کہہ لیں کہ متحدہ عرب امارات بھی اس پائپ لائن میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن ایران نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ ہم یہ پائپ لائن جو ہے گیس اور تیل کی، یہ پاکستان کے ساتھ فوری طور پر 19 تاریخ کو جب یہ معاہدہ سائن ہو جائے گا اس کے بعد اس پر کام شروع کر دیں گے۔ لیکن گیس پائپ لائن کا تو آپ نے سنا تھا، لیکن اب یہ تیل کی پائپ لائن کون سی ہے؟ یہ بھی آپ کے سامنے دوستوں رکھتے ہیں۔ یہاں پر اس وقت تعریفیں جو ہیں وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ہر طرف ہو رہی ہیں۔ محسن نقوی نے یہاں پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ جو ہے وہ صرف 1 منٹ کی دوری پر تھی۔ جو وہاں کے چیف تھے جو مذاکرات کر رہے تھے، ان سے آرمی چیف نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ آخرت کے روز میری گواہی دے دینا کہ میں نے سچے دل سے، مخلص دل سے جو ہے وہ کوشش کی کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے، ایک بھی جان بچتی ہے تو میں بچا لوں۔ فیلڈ مارشل کی ان کوششوں کے بعد جو ہے وہ ایران کو بھی سمجھ آئی اور وہ بھی معاہدے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں پر دوستو آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ صرف اور صرف ایک انٹیریم معاہدہ ہے، یعنی کہ کوئی پکا معاہدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 60 دن کے اندر جو ہے وہ ایک پکا معاہدہ ہوگا، جوہری معاہدہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اصل معاہدہ جو ہے وہ ہوگا کہ ایران امریکہ کیا چاہتے ہیں، لیکن ایسا لگتا نہیں کہ یہ معاہدہ دیر پا جو ہے وہ ہو پائے گا، یعنی کہ 60 دن کے اندر دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ آج بھی اسرائیل نے لبنان میں حملے کیے ہیں، کل جو ہے وہ یہ ڈیل جو ہے وہ سائن ہونی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈیل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے یا نہیں چڑھتی، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ایسے بیانات دے رہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس ڈیل سے خوش نہیں ہے۔ اور اسرائیل کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس ڈیل میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ بھی سائننگ سرمنی میں آنا چاہتا ہے، جس پر پاکستان نے اس کی شمولیت جو ہے وہ بلاک کر دی اور کہا کہ اسرائیل اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اگر وہ شامل ہوگا تو ڈیل کو نقصان ہوگا، جس وجہ سے اسرائیل کو جو ہے وہ امریکہ نے اس ڈیل سے دور رکھا۔ اب یہاں پر دوستو پاکستان اور ایران کی آئل اور گیس پائپ لائن جو ہے اس پر پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ جیسے ہی یہ ڈیل سائن ہوگی ایران اور پاکستان کے درمیان میں یہ پائپ لائن جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سینکشنز جو ہیں وہ ایران پر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، جس کے بعد ان پائپ لائن کے ذریعے تیل بھی پاکستان آ جائے گا، گیس بھی پاکستان آ جائے گی۔ پاکستان کو شپس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کرایہ بھرے شپس کا اور وہاں سے جو ہے وہ تیل لے کر پھر پاکستان آئے، یعنی کہ ایک تو پاکستان کو کرایہ پڑتا ہے زیادہ ان شپس کو پاکستان لانے میں، اور دوسرا جو ہے وہ پھر پاکستان کے اندر جو ہے ان کو شفٹ کرنے میں جو ہے وہ پیسہ لگتا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ پائپ لائن جب پاکستان میں آئے گی تو ڈائریکٹ ریفائنریوں تک ان پائپ لائنز کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، جو کہ تیل کی پائپ لائنز ہوں گی، جبکہ گیس کی جو پائپ لائن ہے وہ ایک جگہ جمع کی جائے گی، پھر وہاں سے جو ہے وہ پورے پاکستان کو، گھریلو صارفین کو سپلائی کی جائے گی، انڈسٹری کو سپلائی کی جائے گی۔ اتنی گیس ایران کے پاس ہے دوستوں کہ آپ کہیں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اتنی سستی ہے کہ آپ سوئی گیس کو بھول جائیں گے۔ ابھی تو سوئی گیس کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، 2,500 ہزار 3,000 ہزار لوگوں کو بل آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب یہ گیس ایرانی گیس پاکستان آئے گی تو پاکستان میں گیس صرف آپ کہہ لیں گھریلو صارفین کو 50 روپے 100 روپے اتنا بل آیا کرے گا۔ اب اس وجہ سے دوستو اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہے۔ اسرائیل کے جو بھارتی سفیر ہیں بھارت کے اندر، انہوں نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو کوئی پوزیٹیو میڈیٹر کے طور پر نہیں دیکھتے، ہم اس ڈیل کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر دوستو اسرائیل کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایٹمی پروگرام نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کا میزائل پروگرام اور ایران کا میزائل پروگرام ہے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ چلیں وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن وہ اتنے خطرناک میزائل بناتے ہیں کہ اگر وہ بڑی تعداد میں بنا لیں تو پورا اسرائیل تباہ ہو جائے۔ تو اس چیز کو بھی تو روکو۔ اگر یہاں پر پاکستان گیس اور تیل لینے لگ جائے ایران سے، اور ایران اپنا گیس اور تیل بیچنے لگ جائے، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان بہت امیر ہوگا، ایران بھی بہت امیر ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ میزائل بنائیں گے۔ اس وجہ سے اسرائیل کو مسئلہ ہے کہ ان ممالک کو ترقی نہیں کرنے دینی، اور پاسبل ہے کہ اس معاہدے کے سائن ہونے کے بعد اگلے 60 دنوں کے اندر اسرائیل جو ہے وہ دوبارہ حملے کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ جو ڈیل ہو رہی ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔